حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، حسن کون ہے؟ حضور کے بڑے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے۔ اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا، ان کا پاؤں پکڑ کر کے حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا عنقریب، یہ میرا بیٹا سید ہوگا، سردار ہوگا، اور عنقریب یہ میری امت کے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ کس کے بارے میں حضور نے فرمایا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ امت کے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ ایک بات ان کے متعلق ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی اور فیاض آدمی تھے۔ کبھی کبھار ایسا نوازتے تھے کہ آپ کے پاس ایک دینار یا ایک درہم بھی نہیں رہ جاتا تھا، اور چھوٹی سی باتوں پر نواز دیتے تھے۔ بہرحال ان کی پوری سیرت اپنے مقام پر، یہاں پر میں نے جو حدیث بیان کی اس پر میں آپ کو کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، امام حسن کے لیے بھی فرمایا، امام حسین کے لیے بھی فرمایا۔ دیکھیں اس حدیث پر ہمارا پورا عقیدہ بن جانا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے بچے انہوں نے جس سے صلح کی میں اس سے صلح کرتا ہوں، اور انہوں نے جس سے جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی۔ یہ دونوں شہزادے جس سے جنگ کریں حضور کی اس کے ساتھ جنگ ہے، یہ جس سے صلح کریں حضور کی اس کے ساتھ صلح۔ آخر یہ حدیث صادق کب آئی؟ حضرت امام حسن نے کس کے ساتھ کس کی صلح کرائی؟ یہی تو بالکل ہاٹ ٹاپک ہے آج کا۔ بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال میں لمبا نہیں لے جاؤں گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، 5ویں خلیفہ راشد ہیں آپ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ خلیفہ بنے تو اتفاق ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ پہلا اتفاق تھا حضور کی وفات کے بعد، ایٹ اے ٹائم دو لوگوں نے خلافت کا اعلان کیا، ایک طرف ملک شام میں خلیفہ، ایک طرف مدینہ رسول میں کوفہ میں خلیفہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ 6 مہینے تک ایسا ہی چلتا رہا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امت دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ امام حسن کے چاہنے والے کم تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ پورا مکہ، پورا مدینہ، پورا کوفہ، پورا بصرہ حضرت امام حسن کے مریدین کا تھا۔ ملک شام دمشق چونکہ 20 سال سے حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، ان کا علاقہ تھا، ان کے بھی چاہنے والے تھے۔ تو جب امت دو حصوں میں تقسیم ہوئی تو حضرت امام حسن خود چل کر کے ملک شام گئے، دمشق گئے، حضرت امیر معاویہ سے آمنے سامنے بات کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو یہ بات ہوئی وہ کافی طویل ہے اور کتابوں میں موجود ہے۔ دونوں کے درمیان کئی باتوں میں ڈسکشن ہوا اور طے پایا، لکھا گیا ایگریمنٹ۔ حضرت امام حسن نے اپنی جانب سے کہا کہ میں اپنی سرداری اور میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور تمہیں خلیفہ مانتا ہوں ان تمام شرطوں پر۔ وہ شرطیں ہیں بہت ساری، حضرت امیر معاویہ نے ساری چیزیں ایکسپٹ کی، ساری چیزیں قبول کی، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعظیم و تکریم کیا، انہیں مدینہ رسول یا کوفہ تک پہنچایا، اور ہر مہینے ان کا وظیفہ جاری رکھا حضرت امام حسن کا، بلکہ ان سے ریلیٹڈ جتنے صاحبزادے تھے، جتنے لوگ تھے، سب کا وظیفہ حضرت امیر معاویہ نے جاری کیا۔ حضور کی وہ بشارت صادق آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب امام حسن 4 سال کی عمر کے تھے، 4 سال یا 5 سال کی عمر کے تھے، اس وقت کہا کہ میرا یہ بیٹا میری امت کے 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حقیقت میں صلح کرائی اور پھر سے پوری امت کو ایک خلیفہ کے ہاتھوں کے نیچے جمع کیا۔ ایک طرف آپ مصلح امت ہیں اور دوسری طرف میرے آقا کے علم غیب کی بین دلیل بھی ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے بیان فرما چکے ہوں، 35 سال پہلے وہ بات صادق آئی حضرت امام حسن کی زندگی میں۔ اب ایک بات دوسری حدیث پر میں بات کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جو میرے بچے جن سے صلح کریں ان سے ہماری
صلح ہے، اور جس سے جنگ کریں ان سے ہماری جنگ ہے۔ ایک شہزادے نے امیر معاویہ سے صلح کی، یہ بات طے ہے، یہ شیعہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سارے لوگوں کی کتابوں میں۔ دوسرے صاحبزادے امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین ایک طرف ہیں، اور کربلا کا واقعہ پیش آیا کس کے ساتھ؟ یزید کے ساتھ۔ یزید کوئی اور نہیں، وہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، لیکن حضرت امام حسین کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی۔ کوئی کتاب نہیں بتا سکتی کہ امام حسین نے یزید کے ساتھ صلح کی ہے، نہ شیعوں کی کتاب، نہ سنیوں کی کتاب، نہ وہابیوں کی کتاب، کسی کی کتاب میں نہیں۔ امام حسین نے کس کے ساتھ جنگ کی؟ یزید کے ساتھ۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے یہ شہزادوں نے جس سے صلح کی اس سے میری صلح ہے، انہوں نے جس کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جو مصطفیٰ نے فرمایا وہی آج اہل سنت و جماعت کا بھی قول ہے۔ ہم سنی یہی کہتے ہیں، حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ سے صلح کی تو سنیوں کی ان سے صلح ہے، حسین اعظم نے یزید سے جنگ کی تو ہماری آخری سانس تک یزید کے ساتھ ہماری جنگ رہے گی۔ یہی سنیوں کا عقیدہ۔ ہم یزید کے ساتھ صلح کی بات نہیں کرتے، امیر معاویہ سے جنگ کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اگر امیر معاویہ کے خلاف بولنا شروع کریں گے تو پھر امام حسن کی عزت پر آ جائے گی۔ ہاں، تم کیا جواب دو گے بعد میں امیر معاویہ کو کوسنے والوں؟ کیا امام حسن کو معلوم نہیں تھا کہ امیر معاویہ غلط آدمی تھا اور جا کر کے صلح کر لی؟ ان کے اوپر الزام نہیں آئے گا، ان کے اوپر الزام آئے گا۔ ہاں، ہم یزید کو غلط کہتے ہیں اور اسی لیے امام حسین نے اس کے ساتھ صلح نہیں کی۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، ہم تو یہ کہتے سر دے دیا انہوں نے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ غلط تھا۔ اور امام حسین کی عزت یہ ہے کہ غلط کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ یہی عزت امام حسن کی بھی ہے کہ وہ غلط کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ تو ایک بھائی کو آپ حق سمجھتے ہیں، انہوں نے غلط کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، دوسرے بھائی امام حسن کو کیوں الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے غلط کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا؟ نہیں میرے عزیزو، امیر معاویہ کو اگر وہ غلط سمجھتے، میں سمجھتا ہوں امام حسن جو ہے شہید ہو جانا پسند کرتے لیکن کبھی صلح نہیں کرتے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے صلح کی ان سے سنیوں کی صلح ہے۔ ہم امیر معاویہ کی شان میں برا بھلا نہیں کہیں گے، وہ صحابی رسول ہیں۔ بیٹا برا تھا، بیٹا یزید تھا، بیٹا حسین کے خلاف آیا، ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ اسی طرح ہم سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں نہیں بولتے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن ابھی میں نے تفسیر میں بتایا امام حسین کی طرف سب سے پہلا تیر پھینکنے والا کون ہے؟ عمرو بن سعد، جو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ تو جب تم عمرو کو گالیاں دے سکتے ہو اور سعد ابن ابی وقاص کی عزت کرتے ہو، تو اسی طرح سے یزید کو برا بھلا کہو، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ان کے باپ امیر معاویہ پر طعن و تشنیع نہ کرو۔